بھائی میں نے اتنی آپ کو باتیں بتائیں کہ یار ہمارے سیوک ایشوز کیا ہیں، ہمارے سول مسئلے کیا ہیں، ہمیں کس موضوع پہ زیادہ بات کریں، چاہے وہ میڈیا میں ہائی لائٹ ہو نہ ہو، چاہے میڈیا میں وہ سپیس ملے نہ ملے، ہم کس طرح سیوک ایشوز میں لوگوں کی بہتری کے لیے کیا کر جائیں۔ آپ کو پھر بھی وہ فائنل کال اور لاسٹ کال، اب چلیں جی آپ نے جو بات کی سول نافرمانی کی اور فائنل کال کی، دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ اس نے آج تک جو حرکت کی ہے اس طرح کی جس سے پاکستان کو نقصان پہنچ سکے، وہ اس کی بھی اپنی خواہش نہیں ہوگی۔ کہیں سے اس کو نوٹس آتے ہیں، پی ٹی آئی کے رہنما کو یہ نوٹس آتے ہیں، اور وہ ہر وہ کام کرے گا جس سے وہ پاکستان کو نقصان پہنچا سکے۔ جب دھرنا تھا 126 دن کا دھرنا، اس میں کیا اس نے سول نافرمانی کی کال نہیں دی تھی؟ اس نے کہا تھا کہ جی پاکستانیوں، باہر اگر پیسہ بھیجنا ہو تو بینکنگ چینل کے تھرو نہ بھیجو، آپ جو ہے وہ منی لانڈرنگ کرو، حوالہ ہنڈی کے ذریعے بھیجو۔ اگر مجھے پتا ہوتا آپ یہ سوال کرتے تو میں آپ کو وہ کلپ بھی دکھاتا۔ پھر اس نے کہا کہ جی میں یہ بجلی کا بل جو ہے آج سے میں بھی نہیں بھروں گا، آپ بھی نہیں بھرو، اور یوں پھر بجلی کا بل پھاڑا تھا، یاد ہوگا آپ لوگوں کو۔ اور کیا ہوا کہ جی تاکہ پاکستان کو نقصان پہنچے، لوگ بجلی کا بل نہیں بھریں، لوگ بینکنگ سیکٹر سے پیسے باہر نہ بھیجیں، ہر وہ کام کرے جسے پاکستان کو نقصان پہنچاؤ۔ پھر چاہے پی ٹی وی کو آگ لگانا ہو، چاہے ریڈیو پاکستان کو آگ لگانا ہو، چاہے 9 میں جیسے اندوناک واقعات کرنے ہو، چاہے ایمبولینسوں کو آگ لگانا ہو، چاہے آپ کی ہماری پیپلز بس سروس کو شارع فیصل پہ جس طرح آگ لگانا ہو، یہ کس کو نقصان ہوا؟ اگر روڈ آپ توڑتے ہو کس کو نقصان ہوتا؟ آپ ایک دھرنے کی کال دیتے ہو، یا آپ بولتے ہو جو آج ہم اسلام آباد میں یلغار کریں گے، اگر 30,000 پولیس والے وہاں پہ ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، جو ساری چیزوں پہ خرچہ ہوتا ہے نا، تو نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ حکومت کا نقصان ہو رہا ہے۔ اور حکومت کا نقصان نہیں ہے، یہ پبلک کا نقصان ہے۔ وہی پیسہ جو کہ لگ سکتا ہے کسی بھلائی میں، کسی ہاسپٹل میں، کسی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں، وہی پیسہ آپ اس طریقے سے آپ ملک کو بند کروانے کی کوشش کرتے ہو تاکہ آپ کے اسٹاک پہ پریشر آئے، آپ کے کاروباری جگہوں پہ پریشر ہے، آپ کا انٹرنیشنل انویسٹر، ابھی میں نے شروعات انٹرنیشنل انویسٹر سے کی کہ اس کا جو ہے وہ اعتماد شیک کی ہو، تو یہ صرف اور صرف ایک سازش ہے۔ اور ابھی بھی جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ اس نے کہا کہ جی ڈیفنس پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا جائے، تو یہ بھی کسی اور کی خواہش پہ چل رہا ہے، کیونکہ اگر ڈیفنس پروڈکٹس کہ جو بھی کسی بھی مختلف کمرشل یوز میں ہو رہی چیزیں، تو وہ پیسہ اگر سودا کے لیے جا رہا ہے یا اس کی اپنی اس ادارے کے استحکام کے لیے جا رہا ہے، ادارے کی مستحکم ہونے کے لیے جا رہا ہے، تو وہ پی ٹی آئی کا لیڈر نہیں چاہتا کہ کوئی ایسا کام ہو جس میں کوئی ادارہ مستحکم ہو۔ پہلے اس ادارے کے خلاف اس نے سازش کی، اس ادارے کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی، اس کو ملائن کرنے کی کوشش کی، اس کے خلاف سوشل میڈیا میں زہر اگلنے کی کوشش کی۔ اب چاہتا ہے کہ اس کو میں کمرشلی بھی بلاک کروں، تو وہ یہ پاکستان کے ہر ادارے کے خلاف، چاہے اس نے پہلے اٹیک کیا ہو کہ جی فائنینشلی ہم بینکوں کو اٹیک کریں، جو حوالہ ہنڈی کی بات کی، پھر اس نے کہا کہ جی پاکستان میں معاہدہ کو نقصان پہنچائیں، بجلی کے بلوں کی بات کی کہ کوئی پے نہ کرے، پھر اس نے کہا کہ سول نافرمانی کے لیے اب یہ کہ جی ڈیفنس پروڈکٹ کا کریں، تو وہ ہر ادارے کو ٹارگٹ کرنا چاہ رہا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا ٹارگٹ نہ ادارہ ہے نہ پولیٹیشن ہے، عمران خان کا ٹارگٹ واحد اگر کوئی ہے تو وہ پاکستان ہے، وہ پاکستان کو ٹارگٹ کرنا چاہتا ہے، پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ ایک منٹ بھائی،